تو یہ حدیث پاک کہا ہے آئینہ حسین اور ظلم یزیدیت کی حدیں ختم ہو گئی، معلوم ہو سکی نہ تیری انتہا۔ کون حسین جو نبی کا نواسا تھا، علی کا بیٹا تھا، فاطمہ کا لخت جگر تھا، حسن کا بھائی تھا، مسجد نبوی میں آخری نشانی حسین کون ہے جو بڑے بڑے مار کے سر کرنے والا ہے؟ احد میں علی، خندق میں علی، صفین میں علی، نہروان کی لڑائی میں علی، یعنی خیبر کی لڑائی میں علی۔ جب بھی کوئی اسلام پر وقت پہنچتا تھا تو علی ہی اس مارکے کو سر کرتے تھے، علی ہی دشمن کو زیر کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے مرحلے سامنے آئے۔ عمرو ابن بدر آ کر کے خندق پھان کر کے خندق کی نیزہ چبو کے کہہ رہا ہے کہاں ہیں اے رسول تمہارے ماننے والے جو ہمارے مقابلے پر آئیں؟ لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پر طائر بیٹھے، ذرا بھی جنبش کریں گے تو اڑ جائیں گے۔ رسول بار بار ارشاد فرما رہے ہیں دیکھو آج جو اس کے مقابلے پہ جائے گا اگر اس کے ہاتھوں مارا گیا تو میں اس کی جنت کا ضامن گیری، اگر اس کو قتل کرے گا تو بھی جنت کا ضامن گیری۔ آپس میں یہ بات ہونے لگی، جستجو ہونے لگی کہ اس کے سامنے جانے کا مقصد یہ ہے سوا قتل ہونے کے کوئی دوسرا جانا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو ایک لڑائی میں دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ سے سپر چھوٹ گئی تھی، تو اتنا قوی و بہادر ہے کہ اس نے اونٹنی کے بچے کو ہاتھ میں اٹھا دیا اور اس کو سپر بنا دیا، تو کتنا بہادر ہے یہ۔ علی بار بار اٹھتے تھے، جانا پاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، یہاں تلک کے علی میدان میں جانے کے لیے اجازت پاتے ہیں اور رسول جو ہیں وہ ان کے سر پر ماما رکھتے ہیں، قبا ہے، تلوار ہے، سب کچھ ہے میدان میں۔ جب گئے تو علی نے اس کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد چاہتے ہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کریں، ایک دفعہ سینے سے اتر آئے، بڑھ کر کہا لوگوں نے یا رسول اللہ آج علی نے اتنا اچھا موقع چھوڑ دیا، یعنی ان کو یہ خیال تھا کہ اب دوبارہ زیر کرنا ناممکن۔ اب دیکھیے علی کی فتح یابی کا اعلان رسول خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب علی واپس آئے تو پوچھ لینا، یعنی اس کے معنی علی قتل کر ہی کے لوٹیں گے، پوچھ لینا۔ علی نے دوبارہ زیر کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا، ایک ہاتھ میں سر تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، خون ٹپک رہا تھا، میرا مولا جھومتا ہوا آ رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ آج علی شان سے آ رہے ہیں، یعنی یہ بھی کھڑا، تو کہا یہی ادا تو آج اللہ کو پسند ہے۔ ایک سلوات دیجیے، یہی ادا تو آج اللہ کو پسند ہے۔ جب علی آئے پوچھا کہ آپ نے پہلے اس کو زیر کیوں نہیں کر دیا، اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا، آپ نے تو سینے پر سے اتر آئے تھے۔ کہا تم نہیں جانتے یہ جنگ میں اسلام کے لیے کر رہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس نے ہم پر لعاب دہن پھینک دیا تھا، ہمیں اس میں غصہ آ گیا تھا، تو ہم اس درمیان اگر ہم اس کو قتل کر دیتے تو ہماری ذات منسلک ہو جاتی، اس لیے ہم سینے سے اتر آئے تھے۔ یہ جنگ اسلام کے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ علی نے بتا دیا۔ آپ سوچنے کی بات ہے، نہروان کی لڑائی میں 9,999 کا لشکر، علی کہہ رہے غروب آفتاب سے پہلے اسلام کی فتح ہوگی، کوئی مسلمان جانے پہ تیار نہیں۔ کہہ کیا رہا ہے ادھر اتنا بڑا لشکر، ادھر مختصر سا لشکر، یہ نہیں جانتے کہ علی کے نکلے ہوئے جملے وہ کیسے بدل سکتے ہیں، یہاں تک کہ درمیانی راستہ یا علی ایک زمانے سے آپ کی تلوار نہیں ہے۔ علی جاتے ہیں، مارکا سر کرتے ہیں، 9,900 مارے جاتے ہیں،
गुरूब आफ्ताब से पहले और 9 भाग निकलते हैं। कहा या अली, क्या ये जरूरी है कि 9,999 ही का नश करना? मेरे मौला ने जवाब दिया कि अगर तुमको यकीन ना हो तो लाशें कैलकुलेट कर लो, जोड़ लो। ये 3 दिन तक बिखरे हुए लाशें इकट्ठा करते रहे और जब इन्होंने जोड़ा तो 9,990 ही मारे गए थे, 9 भाग निकले थे। अब जब 3 दिन के बाद वापस आए तो अली ने पूछ लिया कि लाशें गिनाए। अब शर्मिंदा थे, नजरें मिला नहीं रहे थे, तो मौला ने कहा कि गिनाए। कहाँ या अली, अब सच कहते थे 9,990 ही मारे गए। और 9 जो भाग निकले थे उसी में का अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम भी था। आप सोचने की बात है, मदीने की गलियों में भटक रहा है। भाग अगर आप किसी के साथ भागे हैं किसी भी मौके के ऊपर जान बचा करके, वो तो अली थे, अली की बात नहीं कर रहे हैं, तो तब भी आप एक दूसरे को पहचान लेंगे। पूछा कैसे आना हुआ, एक बार में नजर पड़ी तो उसने कहा कैसे आना हुआ? करने अली को कत्ल करने। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर कोई आपका दुश्मन है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कोशिश इस बात की करते हैं कि किसी तरह इसको नुकसान पहुंचा दे। एक दुनियावी उसूल है, एक सिस्टम बना हुआ है कि दुश्मन खुल के सामने नहीं आएगा, बस वो दुश्मनी में रहेगा और उसी में जल जल के मरेगा भी। ये सुन लीजिए आप, बचने का सवाल नहीं। तो किसी से आपके कहा सुनी हो गई, किसी से आपकी नाराजगी हो गई, तो तब वो दुश्मन जो पुराना दुश्मन है आपका, वो उससे मिलने की कोशिश करेगा। जितने दुश्मन हैं सब एक हो जाएं ताकि इस सबको जितना भी नुकसान पहुंचा सके वो पहुंचा दे। ये है, ये दुनिया का उसूल है जो आजकल ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप कुछ भी कर डालिए, मगर ये कि जो दुश्मन है उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी, वो हमेशा नुकसान ही पहुंचाए। मगर अल्लाह मदद करने वाला कौन रोक सकता है? तो लोहार ने फौरी ये कहा कि अभी इतना बड़ा लश्कर था, तब तो अली को देर ना कर पाए, कत्ल ना कर पाए, तुम तन्हा आ गए। कहा हाँ, उसने राय दे दी, मशविरा दे दिया। दुश्मन था ना, मिल गया तो दुश्मन मिला और मिलके कह रहा है, उसने रास्ता बता दिया, तलवार को जहर में बुझा भी दिया और ये भी कह दिया कि देखो यूं तो अली को देर नहीं कर सकती, मगर जब वो नमाज की हालत में हो, सजदे में हो, उस वक्त अगर वार करोगे तो कामयाब हो। मतलब कहने का मकसद ये कि हमेशा दुश्मन जो है वो अपने कामों से बाज नहीं आता है। सोचने की बात है, जब अली 28 साल के हुए तो सारी लड़ाइयाँ खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। एक दफे जंगे जमल जो सामने आई, अच्छा वजह क्या थी कि जिनकी यहाँ बच्चे पैदा हुए और जब बच्चे पैदा हुए बड़े होने लगे तो उनकी माँ जो थी वो अली की बहादुरी बयान किया करती थी कि अली ने इस तरह मरहब को मारा, इस तरह अंतर को मारा, इस तरह मतलब के खंदक में मारा और दुश्मनों को देर किया, अली के मुकाबले में कोई आ नहीं सकता था। तो वो बच्चे सुनते रहे और सुनते सुनते बड़े हुए और ये कहते थे कि हाय अफसोस हम उस जमाने में ना थे कि अली की जंग देखते। सोचने की बात है। मगर जब अली 56 साल के हुए, सोचने की बात, 28 साल में सब जंगे बंद। अब 28 साल के बाद 56 साल के जो हुए, जो बच्चे थे वो जवान हो गए। अब जब वो जवान हो गए और जंगे जमल सामने आ गई तो उनमें एक वलवला था
کیونکہ ماؤں نے بتایا تھا کہ علی اتنے بہادر، تو ان کو یہ ولولہ تھا کہ آج تو علی کی جنگ دیکھ لیں گے، وہ وقت تو آ ہی گیا ہے۔ مطلب جو بچے کم سن سے چھوٹے تھے وہ جوان ہونے کے بعد ان میں ایک خوشی کی لہر کہیے یا یوں سمجھ لیجئے کہ علی کی جنگ دیکھنے کے لیے، اور وہ لوگ دشمن بھی موجود تھے جو مطلب یہ کہ بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اب علی کیا مقابلہ کریں گے، اب علی بوڑھے ہو گئے ہیں، 28 سال کے جب تھے تب تو سب جنگیں بند ہو گئی، اور 56 سال کے جب ہوئے تو جنگ یہ سامنے آ گئی پھر ایک جنگ، تو اب علی کیا لڑیں گے؟ فوجیں اکٹھا ہو چکی تھی، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کے لیے مطلب یہ کہ نظریں گڑائے ہوئے ہیں، کچھ تو درختوں پہ چڑھ گئے ہوں گے کہ آج دیکھیں علی تو کو آج زیر تو ہونا ہی ہے، علی کہاں مار کا سر کر پائیں گے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مگر وہ بچے جو جوان ہو چکے ہیں وہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ آج علی کی جنگ دیکھیں گے، سمجھا؟ ایک دفعے پتہ ہی نہیں چلا کہ علی نے کب حملہ کر دیا، جب تکبیر کا نعرہ بلند ہوا تب معلوم ہوا کہ علی جنگ کر رہے ہیں، اب سر اٹھا کے سب دیکھ رہے تھے، جنگ جمل علی نے سب کو زیر کیا، اور جو آئی تھی اونٹنی پر بیٹھ کر کے اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، جب گری تو کہا علی نے کہا اے حسن اور حسین جاؤ اپنی نانی کو ان کے گھر تک پہنچا دو ساتھی سے۔ تو علی کا کون مقابلہ کرے گا؟ علی اس ذات گرامی کا نام ہے جس کے مقابلے پہ کوئی ٹھہرا نہیں۔ اگر ایک شخص آ گیا بھوکا تھا، پریشان حال تھا، اور علی مسجد کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ایک کوزے میں پانی اور روٹی کو گھٹنے پر توڑ کر کے، اور توڑنے کے بعد اس پانی میں مطلب یہ کہ ڈال کر کے وہ کھا رہے تھے۔ سائل نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، تو کہا بھائی بیٹھ جا تو بھی کھا لیے۔ اب وہ سائل تو جانتا نہیں تھا کہ یہ علی ہے، انہوں نے کہا میں کہاں ان سوکھے ٹکڑوں کو کھا پاؤں گا، بس یہ سننا تھا کہ علی نے کہا اچھا جا، وہ برابر میں امام حسن کا دسترخوان ہے، چلا جا کھا لے۔ جب یہ کھانے کے لیے گیا تو وہاں ہر طرح کی ہر نعمت موجود تھی، یہ کھا رہا ہے، اور موقع آپ کی طرف دیکھ کر کے ادھر دیکھ کر کے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، ایک نوالا کھاتا تھا ایک اپنی جھولی میں رکھتا جا رہا تھا۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی، کہا اے بھائی تجھ کو جتنا کھانا ہے کھا لے، اور جتنا لے جانا چاہا اپنے بچوں کے لیے لے جانا، سوچنے کی بات ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں تو اس کے لیے لے جا رہا ہوں جو بہت غریب ہے، پریشان حال ہے، سوکھی روٹیاں پانی میں تر کر کے کوزے میں ڈال کر کے کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ کہا تو نہیں جانتا یہ دسترخوان انہی کا ہے، یہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے فولڈ نہیں ہوتا، بند نہیں ہوتا، یہ انہی کا کرم ہے جو 24 گھنٹے مطلب یہ کہ ہر ضرورت مند ہر غریب آدمی کو کھانا کھا رہا ہے۔ وہ میں تو نہیں پہچانتا، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ۔ تو آپ جانیے کہ علی نے کس کس طرح لوگوں کی مدد بھی کی اور مار کے بھی سر کی، اور جب علی دنیا سے گزر گئے تو امام حسن کا دور آیا، ان کے بھی جنازے پہ تیروں کی باری تھی۔ آپ سوچنے کی بات ہے کسی کی میت اگر قبرستان کو روانہ ہو گئی ہے تو کبھی گھر واپس نہیں آئے، اور وہ زخمی ہونے کے بعد واپس آئی تو ایک تیر
زینب نکالتی تھی، ایک ام کلثوم نکالتی. بہرحال امام حسن کے بعد امام حسین، ان سے بھی سوال بیعت ہوا. انہوں نے بیعت کو ٹھکرایا، اور ٹھکرانے کے بعد 26 رجب سن 60 ہجری کو سوال بیعت، 27 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے کنبے کو اکٹھا کیا. 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین نے مدینے کو آخری سلام کیا، حج کو عمرے سے بدلا، نانا کی لحد سے رخصت ہوئے. جب یہ بھائی بہن اپنی ماں کی قبر پر پہنچے تو عجب جملہ کہا، اے اماں خدا حافظ، تمہارا لال جا رہا ہے امت کے بخشوانے کو. مگر زینب نے اس سے ہٹ کے ایک جملہ کہا، اے اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، اور زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. قافلے نے کوچ کیا، اگر راستے میں حر کا لشکر پیاسا ملا تو اس کو سیراب کیا. یہاں تلک کے 2 محرم سن 61 ہجری کو حسین کا کارواں چلتے چلتے زمین کربلا پر رکا. تاریخ گواہ ہے کہ حسین نے 7 گھوڑے بدلے، بعض تاریخوں میں ہے کہ نہیں 9 گھوڑے بدلے. مگر جب کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو حسین نے پوچھا، قریے کے لوگوں کو قریب بلایا، کہا اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے نینوا بتایا، کسی نے شط العرب بتایا، اور کسی نے کربلا بتایا. لفظ کربلا سنا، کہتے ہیں کہ ہمارا سفر تمام ہوا. اور اس کے بعد بنی اسد سے ایک سوال کیا کہ بنی اسد اس جگہ کو تم ہمارے ہاتھ بھیج. بنی اسد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، آقا اس جگہ کو آپ نہ خریدیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی انبیاء اس زمین پر انہوں نے قیام کیا ہے تو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے. کہا بنی اسد تم نہیں جانتے، ہم اس ویرانے کو آبادیوں میں تبدیل کرنے آئے ہیں. یہاں ہمارے جوان مارے جائیں گے، کم سن مارے جائیں گے. حد یہ ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی جائے گی اور بیویوں کو دیار بدیار پھرایا جائے گا. اے بنی اسد اتنی فوجیں ہوں گی کہ تم اپنے گھروں سے نہ نکل پاؤ. یعنی جگہ پھر ہبا کر دی ان کے نام، کارجے کو گھروں سے نہ نکل پاؤ گے. مگر جب فوجیں ہٹ جائے تو ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوں گے، ان کو سپرد خاک کر دینا. اس کے بعد کہتے ہیں بیویوں کو بلایا کہ بیویوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکیں، تمہارے مرد نہ آ سکیں تو تم ان کو حیا دلانا. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کو قریب بلا کے کہا، دیکھو اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک جسموں پہ ڈال دینا، اور پتوں سے میرے جسم ڈھک دینا. اس کے بعد کبھی کولی کا لشکر تھا، کبھی شمر کا لشکر تھا، یہاں تلک کے کبھی ہرملا کا لشکر میدان کربلا فوجوں سے لبریز تھا. کوفے اور شام کے راستوں میں فوجوں کا پڑاؤ تھا. سوا ادھر کل 72 تھے. حسین نے چراغ کو گل کیا. کہتے ہیں جس کو جانا ہے اس تاریکی شب میں چلا جائے، کل ہم ذبح کر دیے جائیں گے، خیمے اجڑ جائیں گے، گودیاں خالی ہو جائیں گی، لاشیں گھوڑوں کی ٹابوں سے پامال ہو جائیں گے. جس کو جانا ہے اس تاریکی شب میں چلا جائے. جب دوبارہ انہوں نے چراغ روشن کیا تو دیکھا کہ ساتھی اپنے گلوں کے اوپر تلواریں رکھے ہیں. بعض ساتھی ایسے ہیں جو نیزوں کو اپنے سینوں میں گڑائے ہوئے ہیں کہ آقا ہم آپ پر جان دینے کے لیے آئے ہیں، قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہاں تلک کے جب صبح نمودار ہوئی تو عجب انداز سے ہوئی تھا. بس کے روزے قدر چاہے آسمان جگہ، گردوں سے خون ملے ہوئے نکلا تھا آفتاب. سینے القما بھی خجالت سے آب ارے دریا میں پھوٹ پھوٹ کر
روتا تھا رباب، پیاسی جو تھی سپاہ، خود 3 رات کی ارے ساحل سے سر بٹکتی تھی موجے فرات کی۔ صبح جب نمودار ہوئی دوستوں نے جان دی، اعزا کی باری آئی، حسین لاشوں پہ لاشیں لا چکے، اب حسین تنہا ہیں۔ آخری رخصت کے لیے آئے اور ایک ایک سے رخصت ہو رہے تھے، یہاں تلک کہ جب استغاثہ بلند کیا تھا تو آپ سوچے علی اصغر نے اپنے چشمائے نے جھولے سے گرایا، در خیمہ پر آئے، پوچھا یہ رونے کی آوازیں کیسی؟ ابھی حسین زندہ ہے؟ کہا آپ نے استغاثہ بلند کیا تھا، چشمائے نے جھولے سے گرا دیا۔ خیمے میں داخل ہوئے، ایک دفعہ جھک کے کچھ کان میں کہا، بچہ ہمک کے باپ کی گود میں آیا، ابا کا سایہ کیا، میدان کا رخ کیا، ایک بلندی پر پہنچے، کہا اے فوج والوں، فوج والے سمجھ رہے تھے تو قرآن لا رہے ہیں، دامن ابا ہٹایا، کہتے ہیں فوج والوں یہ 6 مہینے کا لال ہے، ارے پیاس سے نڈھال ہے، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو گیا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ ملا تو حسین نے کہا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اس کے بہانے پانی پینا چاہتا ہوں تو یہ جلتی ہوئی ریت ہے، میں اس پر لٹائے دیتا ہوں، ارے اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ یہاں تلک کے حسین نے جلتی ہوئی ریت پر لٹایا، بچہ کروٹیں بدلنے لگا، کوئی جواب نہ ملا کہ پسرے ساتھ نے کیا دیکھا کہ فوج جو ہے منہ پھیر کر رو رہی ہے، گھوڑے سنوں کو پٹک رہے ہیں، کہتا ہے اینا اینا حکملا اقطع کلام الحسین، ارے حسین کو کے کلام کو منقطع کر دے۔ یہ آواز حسین کے کان تک پہنچی، بچے کو گود میں اٹھا لیا، کہتے تم بھی اتمام حجت کے فرزند ہو، اپنی پیاس ان پر ظاہر کر دو۔ ارے سب کملائے ہوئے تھے، چہرہ کملایا ہوا تھا، ہونٹ پپڑائے ہوئے تھے، ایک دفعہ بچے نے کروٹ بدلی، فوج کی طرف دیکھا، اپنی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی، ایک انقلاب برپا تھا، ادھر 3 بھال کا تیر تھا، ادھر سوکھا ہوا گلا تھا، کمان کڑکی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ حسین جب کشمکش میں ہے، ادھر گلے میں تیر، بازوئے حسین چھلا ہوا، کس طرح حسین نے تیر نکالا، چلو میں خون لیا، چاہتے تھے کہ آسمان کی طرف پھینکے، انکار ہوا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا، انکار ہوا، یہ کہہ کر چہرے پر مل لیا کہ انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں،